تو معلوم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 2 سفر، بولو ایک رات میں کتنے سفر؟ مجھے اس وقت بتانا نہیں، صرف اتنا بتانا، ایک رات میں 2 سفر ہوئے، ایک سفر زمین کا ہوا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سفر زمین کا کیا۔ ہاں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہاں سے لیا؟ مکے سے۔ بولو پہلا سٹاپ کیا تھا؟ مکہ تھا۔ مکے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو لے گئے، سبحان اللہ بولنا۔ وہ پہلا سٹاپ جہاں ہمارے نبی اور حضرت جبرائیل رکے ہیں وہ مدینہ منورہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہاں سے پھر حضرت جبرائیل اور ہمارے آقا دوسرا سٹاپ کر رہے ہیں مدین، بولو کون سی جگہ؟ مدین۔ وہاں سے پھر حضرت جبرائیل اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر چلا بیت اللحم، بولو بیت پھر وہاں سے ہمارے نبی اور حضرت جبرائیل کا سفر ہوا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر گئے جسے کہتے کوہ طور، اور پھر وہاں سے ہمارے نبی پہنچے بیت المقدس، بولو بیت المقدس۔ یہ زمین کا سفر، ایک ہی رات میں زمین کا سفر اور ایک ہی رات میں زمین کے سفر کو کہتے ہیں اسراء۔ ساتھ میں بولو بھائی، زمین کے سفر کو کہتے ہیں اسراء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سفر کو بتایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، پاک ہے میری ذات، میں میرے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ ساتھ میں بولنا نا، ہمارے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ مکہ مکرمہ سے چلے، پہلی جگہ جہاں رکے بولو مدینہ منورہ، سبحان اللہ بولتے جاؤ۔ دوسری جگہ ہمارے نبی رکے مدین، بولو سبحان اللہ۔ تیسری جگہ ہمارے نبی رکے بیت اللحم، بولو سبحان اللہ۔ چوتھی جگہ ہمارے نبی رکے کوہ طور، بولو سبحان اللہ۔ اور 5ویں جگہ ہمارے نبی پہنچے بیت المقدس۔ میں نے بہت شارٹ میں آپ کو بتایا، ورنہ ہر جگہ کیا ہوا وہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو 4-5 گھنٹے چلے جائیں گے۔ اور ویسے بھی کل مجھے یہ معراج پہ کل بھی بات کرنا ہے، اس کے بعد بھی 2 دن لگاتار بات کرنا ہے، تب جا کر یہ معراج کے واقعے کو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ لیکن میں نے آپ کو زمین کا سفر بتایا، پھر ہمارے نبی نے کون سا سفر شروع کیا؟ میں نے بلند آواز سے بولو نا، کون سا سفر شروع کیا؟ بھائی زمین کا سفر ٹھیک ہے، اوکے بھائی زمین کا سفر، میرے کو بھی کوئی زمین کا سفر بولے تو سمجھ میں آتا ہے، بھائی زمین میں سارے انسان بسے ہیں، سفر کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جبرائیل اور میرے محبوب آؤ آسمانوں کا سفر کرنا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روئے ہیں، روتے روتے کہا اللہ آسمانوں کا سفر کیسے کروں گا، اللہ آسمان پر کیسے آؤں گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آ جاؤ، تمہیں کوئی فکر کی بات نہیں، ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے، بولو بولو سبحان اللہ بولو، ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا۔ آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا، آسمان کتنے ہیں؟ بولو نا ساتھ میں بولو نا، آسمان کتنے ہیں؟ راندر میں آتا ہوں تو بہت گھبراتا ہوں، اقبال صاحب بہت گھبراتا ہوں، یہاں ان لوگوں کی بیٹری چارج کرتے کرتے میں فیل ہو جاتا ہوں، یہ پہلے سے اگر چارج رہیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ بولو نا ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کا سفر کیا۔ آسمان کتنے؟ ہر آسمان پر ایک نبی کو اللہ نے کھڑا رکھا، میرے محمد کا استقبال، میرے محمد کا استقبال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، سبحان اللہ بولا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، ارے بڑے خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، ہمارے نبی 6ویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ کتنے آسمان ہو گئے؟ ایک اور بھی بات بتاؤ، شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہ مکے میں ہم جاتے طواف کرتے، کس کا طواف کرتے؟ کعبہ۔ ایک کعبہ زمین پر، ایک کعبہ آسمان میں، 7ویں آسمان کے اوپر کعبہ ہے، اور بالکل زمین کے کعبے کی جو شکل ہے
اللہ نے آسمان کے کعبے کی بھی وہی شکل عطا فرمائی ہے، بس نام اتنا ہے کہ یہ زمین کے کعبے کو کعبہ بولتے ہیں، بولو سبحان اللہ، بیت اللہ بولتے ہیں، اور وہ جو 7ویں آسمان کے اوپر جو کعبہ ہے اس کعبے کا نام ہے البیت المعمور۔ سنا کبھی آپ نے نام سنا؟ بولو البیت اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا 27ویں پارے میں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر ایک کعبہ بنایا ہے۔ بولو نظام دیر والوں، ایک زمین کا کعبہ، ایک آسمان کا کعبہ۔ زمین کے کعبے کا طواف کریں گے تو انسان بھی کریں گے، جنات بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے۔ ارے حج کے موسم میں حاجی لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، عمرے کے موسم میں عمرے والے کعبے کا طواف کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جو آسمان پر کعبہ ہے جس کا نام البیت المعمور ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ سننا برابر، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے طواف کر لیا قیامت تک پھر موقع نہیں ملے گا۔ ہم کو تو موقع ملتا ہے، میں کبھی عمرے میں چلے گئے، بولو سبحان اللہ، کبھی حج میں چلے گئے، کبھی دوسرے حج میں، کبھی تیسرے عمرے میں، کبھی چوتھے حج میں، ماشاءاللہ ہم تو کرتے، لیکن آسمان کا جو کعبہ اللہ نے بنایا، اللہ نے کہا روزانہ میرے 70,000 اینجلز 70,000 فرشتے طواف کریں گے، اور اللہ نے کہا میری قسم جس فرشتے نے طواف کر لیا اب قیامت تک پھر اس کو موقع۔ لیکن جب ہمارے نبی 7 آسمان پر گئے، بولو سبحان اللہ، اور وہ کعبے کے پاس آئے، اللہ نے فرشتوں کو کہا رک جاؤ، آج اکیلا میرا محمد اس کا طواف کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے زمین کے کعبے کا بھی طواف کیا، آسمان کے کعبے کا بھی۔ لیکن مجھے شروع کروں، بیان شروع کروں؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے تو اب تک کیا کرتا ہے؟ نہیں، پوائنٹ پر تو آیا ہی نہیں ہوں، ابھی تو میں آپ کو صرف ہسٹری بتا رہا ہوں، اور وہ بھی بالکل شارٹ اینڈ سویٹ کر کے ہم چلے جا رہے ہیں۔ خیر، ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا، بولتے جاؤ پار کیا، 7 آسمانوں کو پار کیا، پھر ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو پار کیا، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الماوا کو پار کیا، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش و کرسی کے پاس پہنچ گئے، اور یہ معاملہ آ گیا ایک طرف اللہ ہے تو ایک طرف محمد ہے، بولو صلی اللہ ہو۔ اسی کو قرآن نے کہا، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے، کون پڑھے گا؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، آواز آنی چاہیے آپ کی۔ اس میں کہ معراج کے مہینے میں اگر معراج کی آیت یاد نہ ہو تو ہم سے بڑا کمینہ کون ہوگا؟ ہم کو ٹی وی یاد ہے، موبائل یاد ہے، اپنا لیپ ٹاپ یاد ہے، اپنا واٹس ایپ یاد ہے، اپنا فیس بک یاد ہے، اپنا اسٹیٹس ہم کو یاد ہے، اور ہمارے نبی کا اسٹیٹس ہم کو یاد نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے نبی کا اسٹیٹس ہے، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہاں گئے، اللہ نے خود فرمایا میرا محبوب آجا، تجھ سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں اور تیرے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، سب محبت کرنے والے ساتھ میں پڑھے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ پڑھیں، علماء تو پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ لوگ قرآن۔ ابھی میں وہاں کہاں گیا تھا، بنگال گیا ہوا تھا، اقبال صاحب بہت سننے جیسی بات ہے، وہاں ایک بہت بڑے شاعر آئے تھے میرے بیان سے پہلے، وہ کھڑے تھے، ان کا نام تھا قاری مزمل، بہت اچھے انداز میں انہوں نے آخری جو شعر پڑھا نا، میں سوچا اس کی پیشانی کو چوم لوں۔ اس نے جو آخری شعر پڑھا کہ ہم مسلمانوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، بولو سبحان اللہ، ہم مسلمانوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کلمے والے کو کوئی نہیں مٹا سکتا، شہادت والے کو کوئی نہیں مٹا سکتا، نماز والے کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ ہم مسلمانوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اور جس قوم کے پاس قرآن ہوگا اس کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کہاں ہے قرآن ہمارے پاس؟ کہاں ہے؟ میں نے وہ قاری مزمل کو کہا تو نے بہت اچھا کہا، میں نے نعرہ تکبیر بھی کہا، سب نے اللہ اکبر بھی کہا، لیکن قرآن ہے کہاں ہمارے پاس؟ یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے، جنید بھائی کیا نام آپ کا؟
ابراہیم بھائی ہمارے مولانا یوسف صاحب کے ابا ہو نا، کہا یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے نا، میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا اقبال صاحب، غلط نہیں ہوگا، قسم کھا کر کہوں یہ مجمع جو بیٹھا ہے آج صبح سے لے کر اب تک قرآن نہیں پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا، ٹائم نہیں ملا، یہ ہمارا اتنا بڑا مجمع قرآن نہیں پڑھا ہوگا، بلکہ میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا اس نے قرآن کو چھوا بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سے کچھ ایسے بے وفا بھی ہوں گے جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھ لیتا بھائی، گھر سے نکلتے نکلتے بیوی کو کہتا، اپنی ماں کو کہتا، اپنی بہن کو گھر سے نکلتے نکلتے کہتا کہ وہ قرآن کا ہے، میں ذرا جلدی میں ہوں، میرے کو جانا ہے، آفس جانا ہے، میرے کو کام پہ جانا ہے، میرے کو پیسہ وصول کرنے جانا ہے، خالی مجھے بتا دے نا قرآن کہاں ہے۔ ارے بہن نے دروازہ کھولا ہوگا کباڑ کا، یا ماں نے کھولا ہوتا، یا الماری کھولی ہوتی اور کہا ہوتا یہ قرآن ہے۔ اگر ہمارا مسلمان صرف قرآن کو دیکھتا، آنکھوں میں آنسو آتے میرے اللہ کا کلام ہے، پھر اپنے کام پہ چلا جاتا، اللہ کی قسم ایک ایک قدم پر اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا۔ لیکن سچ بتاؤ، ہم میں سے کسی نے قرآن کو دیکھا؟ بہت سارے ایسے بیٹھے جنہوں نے آج پورے دن قرآن کو نہیں دیکھا، پورے دن قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا، پورے دن قرآن کو پڑھا بھی نہیں۔ تو جب قرآن باقی ہوتا تو اسلام باقی ہوتا، جب قرآن ہی نہیں ہے تو ہمارے جینے کی کون سی گارنٹی ہے؟ کوئی بھی ہم کو مار کے چلا جائے گا، کوئی بھی ہماری ماں بہنوں کی عزت پہ حملہ کر کے چلا جائے گا، کوئی بھی آئے گا ہمارا مال لوٹ کے چلا جائے گا، کوئی بھی آئے گا درندہ ہمیں پھاڑ کے چلا جائے گا، کیونکہ حفاظت کا سامان قرآن آج وہ ہمارے پاس۔ اور راندیر میں بولتے ہوئے تو اور بھی افسوس ہوتا ہے کہ راندیر یہ زمین علم کا مرکز، قرآن کا مرکز، حدیث کا مرکز۔ میرے دوستوں بعد میں مدرسے بنے، جتنے مدرسے بننے تھے بنے، راندیر میں بنے ہوں گے، ارے میرے دوستوں سورت شہر میں بنے ہوں گے، لیکن دو مدرسے، ایک دو بنیادیں تھی میرے دوستوں، ایک جامعہ حسینیہ مدرسہ، ایک یہ ہمارے سامنے اشرفیہ مدرسہ۔ یہ دو مدرسے ایسے تھے پوری دنیا میں ان کا چرچا تھا، لوگ کہتے تھے کسی کو حافظ بنانا ہو، کسی کو عالم بنانا ہو، کسی کو قاری بنانا ہو، کسی کو مفتی بنانا ہو، کسی کو محدث بنانا ہو، کسی کو مفسر بنانا ہو، کسی کو مجوید بنانا ہو، کسی کو مدرس بنانا ہو، دنیا والے بتا دیتے تھے راندیر کی زمین پہ چلے جاؤ، تمہارا بیٹا تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ آج یہ رو رہے دونوں مدرسے، رو رہے میرے دوستوں، کیا گناہ ہم لوگ کرتے ہیں اس زمین پر۔ راندیر کی زمین کو اللہ نے کیسا نوازا تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں نوازا ہے، اور آمین بولو، نوازتا رہے گا جب تک قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ خیر بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی، لیکن بات صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں 1991 میں سہارنپور میں پڑھتا تھا، مظاہر العلوم میں، وہاں کے صدر مفتی جو اب تو انتقال کر گئے، حضرت مفتی یحییٰ مرحوم، دعا کرو اللہ ان کی قبر جنت کے باغوں سے بھر دے، بہت زبردست مفتی، آپ نے نام سنا ہوگا، سہارنپور مظاہر العلوم، 1991 کی بات کر رہا ہوں، میں خود ایک طالب علم بن کر، ہم 19 طلبہ تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے ایک مرتبہ میرے کو بلایا، کہا تو گجراتی ہے نا؟ میں نے کہا بھائی گجرات میں ہی پڑھا ہوں، میں تو گجرات میں ہی پڑھا، اس لیے کہ میں حافظ بنا تو راندیر جامعہ حسینیہ میں حافظ بنا، میں عالم بنا تو ترکے سردار العلوم فلاح دارین میں عالم بنا، مفتی بننے کے لیے سہارنپور گیا، بخاری پڑھنے کے لیے ہمارے استاد مرحوم حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، تو مجھے وہ کہنے لگے، وہ مفتی یحییٰ صاحب بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفتی، وہ مجھے کہنے لگے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمیں کبھی کوئی مسئلے کا جواب نہیں ملتا، ہم کبھی کسی شش و پنج میں پڑ جاتے، ہمیں کبھی کسی مسئلے کا کلی اور جزئی نہیں ملتا۔ وہ حضرت مفتی یحییٰ صاحب نے کہا فتاوی رحیمیہ اٹھا لیتے ہیں، اللہ کے قسم وہ مفتی صاحب نے اس کا جواب اس میں بیان کر دیا ہے۔ کون مفتی صاحب؟ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، کہاں کے؟ مولانا احمد اللہ صاحب کہاں کے؟ مولانا اشرف صاحب کہاں کے؟ میرے دوستو اتنے بڑے بڑے علماء سب راندیر کے، اور آج راندیر میں خرافات، نمازیں نہیں پڑھنا، پورا دن ٹی وی پر جاتا، پورا دن ٹی وی پر۔ ابھی کسی کو بھی پوچھو آج آئی پی ایل میں کون ہے، اس کا جواب ملے گا، لیکن میرے نبی معراج پر گئے تو اللہ نے کیا کہا اس کا جواب نہیں ملے گا۔
کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ بھائی ہمارے نبی معراج پر گئے، وہ آیات کریمہ یاد کر لو میرے دوستو جس میں ہمارے نبی کی تعریف اللہ نے بیان کی، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر آ جاؤ پوائنٹ پر آ جاؤ، ارے شروع کرو بیان۔ ہاں ابھی شروع نہیں ہوا، ختم کب کرنا بھائی مولانا؟ چلنے دو۔ یہ بولا 12:15، یہ جنید اوڑا والا میمن بولا کیونکہ 12:20 اس کی بیوی نے کہا ہوگا آئے گا تو دروازہ نہیں کھولوں گی، لیکن پٹاخ سے بول دیا بھائی۔ یہ بیوی کا ڈر بڑا عجیب ہے۔ اقبال صاحب صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ باہر کتنا بھی چلاؤ گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ میرے کو کہ کسی نے کہا مولانا ایک چلا چلا کے بیان کرتا، گھر میں بیان کرتا کہ نہیں کرتا؟ میں کہا سنتا۔ ایک کوا تو ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ خیر میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، ساتھ میں بولو ہمارے نبی عرش پر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ بولو، نہیں ذرا جم کے سبحان اللہ بولو نا۔ عرش پر پہنچ گئے، کیا باتیں ہوئی اللہ کے ساتھ۔ یہی مہینہ تھا، یہی معراج والی رات تھی۔ ہمارے نبی کس کے پاس پہنچ گئے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ۔ قسم اللہ کی کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ ایک طرف اللہ تو ایک طرف محمد، بولو صلی اللہ، ایک طرف اللہ جل جلالہ عما نوالہ جو خالق کائنات ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف رب العالمین ہے تو ایک طرف رحمت للعالمین ہے، ایک طرف محبوب ہے تو ایک طرف حبیب خدا ہے۔ وہ بڑا جب منظر ہوگا جب ہمارے نبی عرش پر گئے۔ کتنی باتیں ہوئی نہیں معلوم بھائی، اللہ اور ہمارے نبی کی کتنی باتیں ہوئی؟ اللہ نے سائلنٹ رکھا؟ ہاں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ اور نبی کے درمیان 80,000 مضمون پر کلام ہوا ہے۔ کتنے؟ 80۔ لیکن کتنی باتیں ہوئی قرآن نے اس کو سائلنٹ رکھا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ لیکن ایک بات جو ہوئی ہے جو ہمارے نبی نے خود آ کر بتائی ہے، بتاؤ کون کون سننے کے لیے تیار ہے؟ بس اسی پر بات شروع، اسی پر بات ختم کہ ہمارے نبی کی اللہ کے ساتھ کون کون سی باتیں ہوئی ہے، بس اس پر ہم بات شروع کریں گے۔ ماں بہنیں بیٹیاں سب توجہ دیں گے، آپ بھی توجہ دیں گے نا انشاءاللہ۔ اور میں بہت خوش ہوں یہاں کے جوانوں کا، خاص کر کے ہمارا بیٹا وہ یونس، کہاں گیا؟ شادی ہوئی نہیں؟ کرنا نہیں؟ ابھی نہیں، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ قاری احمد علی کا بالکل فین ہو گیا ہے۔ آپ یہاں بیان میں چلو، یہاں بیان میں چلو۔ ابھی میں تیسری یا چوتھی مرتبہ اس کے گھر پہ کھانے کو گیا تو میں نے کہا بھائی کوئی راندیر میں کہیں چولہا جلتا کہ نہیں جلتا؟ تیرے گھر میں چولہا جلتا تو کہا آپ کو کہیں جانے بھی نہیں دوں گا۔ جب تک شادی نہیں ہے وہاں تک قاری احمد علی کے پیچھے پیچھے اقبال بھائی برابر ہے۔ جس دن شادی ہو جائے گی پھر یہ کہاں ہوگا، ہم کہاں ہوں گے؟ بھائی مت کرنا، بھی 2-4 سال پریکٹس کرتا رہے بھائی، اچھا ہے، اللہ قبول فرما لے بھائی، میرے پیچھے پیچھے چلتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی میں بار بار تھوڑا ہنسا رہا ہوں کیونکہ بہت ہی سینسیٹیو مضمون پہ جا رہا ہوں، آپ لوگ ٹینشن میں ہو تو بند کر دوں، یعنی کوئی ٹینشن نہیں نا، یعنی کوئی بیوی کا نہیں بالکل نہیں، صاف بول دو نا میرے کو۔ نہیں کون بہت زور سے بولتا؟ بھائی ایسے تو بہت کم دکھتے جو اتنا زور سے بولے۔ اصل میں بیوی کا ٹینشن اقبال بھائی آپ کو کبھی آیا کہ نہیں آیا میرے کو نہیں معلوم ہے، لیکن میرے کو بھی آیا اور میرے ساتھ یہ جنید گھومتا ہے تو قدم بقدم دیکھتا رہتا ہوں بھائی میں۔ کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ معلوم نہیں وہ کوئی بیوی ہوگی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کر رہی ہے، بھائی 20-25 سال شادی کو ہو گئے، کافی لمبا عرصہ گزر گیا، دعا کرو اللہ سب کے لمبے لمبے عرصے گزارے ماشاءاللہ۔ لیکن وہ بیوی نے اب ہسبینڈ چاہتا ہے بھائی 20-25 سال ہو گئے، تھوڑا کبھی اکیلا ریلیکس تو ہو جاؤ گے، ہاں اس لیے روز گھر میں جا رہے روز دکھ کے روزرے سننے کے۔ تو ایک دن اچانک کیا ہوا معلوم نہیں، وہ بیوی کیا بولتی معلوم، میرے کو ماں کے گھر جانا ہے۔
تو ابھی ہسبینڈ ایسا تو نہیں بول سکتا نا جا ہے نا اندر والے نا تو چلی جائے گی تو میں کیا کروں گا, دل میں سوچتا جا, لیکن سامنے میں تو چلی جائے گی میں کھانا کیسا کھاؤں گا میں, تو کہتی نا میری ماں کا بھی تو حق ہوتا ہے نا, دل میں ہاں ہاں تیری ماں کا حق ہوتا ہے. کتنے دن کے لیے جا رہی, کہا 1 مہینہ کہا 1 مہینہ. دل میں اتنا خوش ہوا, 1 مہینے کے سارے پروگرام بنا لو بھائی, اپنے سارے دوستوں کو کہہ دو اب تو توے پر آملیٹ بھی ہوگا, اب تو توے پر بھرجی بھی چلے گی, اب یہ تو توے پر ہاف فرائی بھی چلے گا اور توے پر بریانی بھی چلے گی. کیوں, اس سے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, جیسے اس کو پوچھنے والا 12-20 کو کیوں آیا, اب تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کہ کیا. تو بہت خوش ہو گیا, بیوی کو چھوڑ دیا, بیوی گئی ماں کے گھر. کتنے دن کے لیے, 15 دن میں فون آیا, ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں آ رہی ہوں. اس کے تو سارے پروگرام برباد ہو رہے ہیں. کہا کیوں آ کیوں رہی ہے, نا آئی لو یو, میرے کو تیرے بغیر بالکل نہیں چلتا. اب یہ جواب بھی کیا دے, کہاں تو آ رہی ہے, کہا ٹکٹ بھی بک ہو گئی, سورت ریلوے اسٹیشن پر آ جانا, صبح 11 بجے میری گاڑی آئے گی اور یہ میرا بوگی نمبر ہے, یہ میری سیٹ نمبر ہے اور ماشاءاللہ میں آ رہی ہوں. سر پٹ کر کے فون رکھ دیا, لیکن جانا تو پڑے گا ہی پلیٹ فارم پہ کہ نہیں جائیں گے. عجیب ہے, سب بولتے جائیں گے. گیا وہ بیچارہ پلیٹ فارم پر گیا, وہ برابر ٹرین بھی ٹائم پر آ گئی, 11 بجے وہ ٹرین ٹائم پر آ گئی. اب اس کا تو خوش ہوگا کہ موڈ اڑا ہوا ہوگا بھائی, اس کے 30 دن کا پروگرام تو 15 دن کے برباد ہو گئے, تو موڈ اڑا ہوا, چہرہ بگاڑا ہوا, بالکل ایسا چہرہ جیسے چوسا ہوا آم, ایسا چہرہ لے کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا. اتنے میں تو ٹرین آئی بھائی, ٹرین آئی. اب وہ جیسے وہ بیوی تھی نا, وہ وہیں سے کھڑے ہو کر بولتی میں آ گئی, لو میرا سامان پکڑو. اس نے سامان پکڑ کے یوں زمین پر پلیٹ فارم پہ پٹک دیا. وہ آئی اور کہنے لگی میرے امی ابا نے تم کو بہت سلام کہا, ہاں بڈھا بڈھی کو میرا بھی سلام بول دینا. اور پھر آ گئی تو بولتی آپ نے کیسے دن گزارے, بہت اچھے, چل سامان اٹھا, چل بہت اچھے دن گزارے. پھر تو وہ سوچی کہ یہ اتنا روٹھا ہوا کائے کو ہے. اچانک بیوی کی نظر پڑی نا, ایک اور ہسبینڈ اور وائف پلیٹ فارم پہ, ہمارے سورت کے پلیٹ فارم پہ اتنا اچھی باتیں کرے, اتنے خوشی باتیں کرے. تو یہ بیوی کا دماغ گیا تھا, تم دیکھو کیسا منہ لے کے آئے ہو, چوسے ہوئے آم کی طرح آ گئے ہو, وہ دیکھو میاں بیوی کو دیکھو کتنا ہنستے. کہا پگلی چھوڑنے آیا ہے. سمجھے آپ لوگ, نہیں سمجھے تو کل ہنس لینا بھائی. آپ لوگ کو آج بیوی کو تو لے کر نہیں آیا. چلو خیر واقعے پر آ جاؤں. پھر ایک مرتبہ بولو نا ہمارے نبی کہاں پر پہنچے. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی, کہاں پر پہنچے, آواز سے بولو کہاں پر پہنچے. اس جگہ پر پہنچے, یوں بولو اس عرش پر پہنچے, اس کرسی کے پاس پہنچے جہاں پہلے کوئی گیا اور بعد میں بھی کوئی جائے گا. حضرت جبرائیل بھی نہیں گئے, حضرت جبرائیل لینے آئے تھے, بولو سبحان اللہ. لیکن جب اللہ کے پاس جانا تو ہمارے نبی نے کہا چلو نا, چلو جبرائیل چلو. جبرائیل نے کہا نہیں. کہا کیوں نہیں چلو گے, ارے تم مجھے لینے آئے تھے, 8 جنتوں میں تم میرے ساتھ میں تھے, 7 آسمانوں میں میرے ساتھ میں تھے, ارے ہم دنیا میں کہاں کہاں گھومے, تم میرے ساتھ میں تھے, ابھی اللہ کے پاس جانا تم کیوں نہیں آتے. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں میرے نبی نہیں, یہاں اللہ کا نور ہے, اللہ کی تجلی ہے, اللہ کی روشنی ہے, یہاں تجلی ہے, اللہ کی قسم یہ وہ جگہ ہے جو محمد کی جگہ ہے, ان سے پہلے کوئی آیا نہیں, بولو ان کے بعد کوئی آئے گا نہیں. اور جبرائیل نے کہا مجھے مت کہو آنے, اگر میں نے ایک پر بھی رکھا خدا کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. بولو حضرت جبرائیل بھی گئے وہ جگہ پر, نہیں گئے نا. یہ ہمارے یہ جو مدرسے نا, بڑے بڑے مدرسے, اس میں فارسی پڑھائی جاتی ہے. فارسی سمجھتے ہو آپ لوگ, پرشین بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, ہم نے بھی پڑھا, 2 سال تک پڑھا, فارسی پڑھا. ہاں, اس میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں لکھا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں لکھا کہ حضرت جبرائیل اور ہمارے نبی ساتھ زمین میں ساتھ میں. ارے میرے دوستوں, زمین کے ہر سفر میں جبرائیل اور ہمارے نبی, 7 آسمانوں میں جبرائیل اور ہمارے نبی, 8 جنتوں میں جبرائیل اور ہمارے نبی, سدرۃ المنتہا میں جبرائیل اور ہمارے نبی, جنت الماوا میں ہمارے نبی اور حضرت جبرائیل. لیکن جب عرش کی طرف جانا ہے تو حضرت جبرائیل نے کہا میں آنے والا. تو ہمارے نبی نے کیا پوچھا, اس کو فارسی میں, فارسی سنو گے انشاءاللہ. کہا ہمارے نبی نے کیا فرمایا, چودر دوستی مخلصم یافتی اینا نمز صحبت چراتافتی. یہ قرآن نہیں, کیا ہے فارسی. یعنی ہمارے نبی کیا کہہ رہے, چودر دوستی مخلصم یافتی اینا نمز صحبت چراتافتی. ہمارے نبی کہتے ہیں جبرائیل اب تک میرا ساتھ دیا, یہاں آ کے میرا ساتھ دینے کو منع کیوں کر رہے ہو. میں یہاں سے آگے بڑھنے کو منع
تو حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ گر یکسر موئے برتر پرم، سبحان اللہ بولو، گر یکسر موئے برتر پرم فروغے تجلی بسو زد پرم۔ حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی مجھے معاف کر دو، اللہ کی تجلیوں کے جمع سامنے نظر آ رہے ہیں، اگر ایک پر بھی میں نے آگے بڑھایا خدا کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی۔ خیر ہمارے نبی اکیلے گئے، بولو کہاں پر گئے؟ اب میں آ رہا ہوں اصل بیان کی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ ہمارے نبی جب عرش پر گئے، ہمارے نبی نے اللہ کو 5 سوالات پوچھے۔ آج کا ہمارا بیان یہی 5 سوالات کو سننا، جواب سمجھنا اور نصیحت لے کے یہاں سے چلو۔ کون کون تیار ہے؟ ہمارے نبی عرش پر کس سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں سوال پوچھوں؟ اللہ نے بہت پیار سے کہا میرے نبی مہمان بن کر آئے ہو، تم پوچھتے جاؤ گے پیدا کرنے والا جواب دیتا چلا جائے گا۔ بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ ہمارے نبی نے پہلا سوال، بھائی سب لوگ انگلی پر گنتے جانا، کوشچن نمبر 1 یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ زمین پر؟ آسمان پر؟ نہیں، نہ یہ زمین پر سوالات ہو رہے، نہ یہ آسمان پر سوالات ہو رہے، نہ یہ جنت میں سوالات ہو رہے ہیں، یہ سوالات ڈائریکٹ عرش پر ہو رہے ہیں۔ اور کتنے سوالات ہونے والے؟ سب میرا ساتھ دیں گے ایک مرتبہ بھی۔ کتنے سوالات ہونے والے؟ 5۔ ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، اتنا پیارا سوال پوچھا، اے اللہ اللہ بھائی وہ عرش پر ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی؟ کہا اللہ تو نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا تھا، حضرت ابراہیم، بولو ساتھ میں۔ ہمارے نبی پوچھ رہے ہیں اللہ تو نے بہت زمانہ پہلے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا تھا، حضرت ابراہیم کو؟ اللہ نے کہا ہاں بھیجا تھا۔ ہمارے نبی نے سوال پوچھا اللہ تو نے ان کو کیا انعام دیا تھا؟ اللہ تو نے بھیجا تھا، نبی بنا کر بھیجا تھا، بولو کن کو؟ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تو نے بہت زمانے پہلے نبی بنا کر بھیجا تھا، اللہ تو نے ان کو انعام کیا دیا تھا؟ اللہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، او میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، میں نے ابراہیم کو اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام دیا کہ میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ بتاؤ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم کے لیے وہ نمرود نے آگ لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی؟ ارے بولو نا، لگائی تھی نا۔ کتنے دن لگائی؟ 6 مہینے تک آگ لگاتا گیا، کہاں سے کہاں آگ پہنچ گئی۔ اور جب وقت آیا حضرت ابراہیم کو ڈالنے کا، حضرت ابراہیم کو اندر جانے کا وقت آیا، حضرت ابراہیم نے رو کر کہا تھا اللہ اس نے بہت بڑی آگ لگائی، اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ نے کہا بچانا نہیں ہے، اندر جانا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میرے کو بچاؤ گے نہیں؟ میں تو آپ کا نبی ہوں۔ کہا نہیں، جانا ہے اور جا کر دکھانا ہے کہ بنانے والے نے آگ بنائی ہے، جلانے والے نے آگ جلائی ہے، مگر آگ کے پیدا کرنے والے نے اس کو باغ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم 40 دن آگ میں تھے۔ کتنے دن؟ 40 ڈیز آگ میں تھے۔ جب آگ بالکل نیچے ہو گئی نا تو حضرت ابراہیم باہر نکلے۔ ارے بھائی آگ میں جلا ہوئے کہ کالا کالا ہوتا، حضرت ابراہیم جب باہر نکلے پہلے بھی خوبصورت تھے، آگ سے نکلے تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے، اور سب نے کانگریچولیشن، سب نے کہا مبارکبادی، اب آگ سے نکل گئے۔ حضرت ابراہیم رونے لگے، دعا کرو واپس جانا ہے۔ کس میں جانا ہے؟ آگ میں۔ کہا کیوں؟ کہا صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، اللہ خود مجھے پوچھتا تھا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اب تو اللہ نہیں پوچھے گا، میں تو آگ کے باہر آ گیا۔ بتاؤ نا، اللہ نے حضرت ابراہیم، ہمارے نبی نے پوچھا عرش پہ اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا، بولو ساتھ میں بولو، اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو، قرآن کریم میں 17واں پارہ، قلنا یا نار قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ابراہیم آگ میں چلا جا، اس لیے کہ آگ کے جلانے والے نے آگ جلائی ہے، مگر آگ کے پیدا کرنے والے نے اسے باغ بنایا ہے۔ تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو، ایک سوال کمپلیٹ۔ سوال نمبر، ہمارے نبی نے پھر پوچھا اللہ دوسرا سوال پوچھو؟ اللہ نے کہا اللہ تو نے ایک اور نبی کو دنیا میں بھیجا تھا، آسمان سے کتاب بھی دی تھی تورات، اور وہ نبی کا نام تھا، بولو حضرت موسیٰ، بولو حضرت۔ ہمارے نبی نے وہی سوال دوہرایا، اللہ تو نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا، نام تھا حضرت موسیٰ، اللہ تو نے آسمان سے ان کو کتاب دی تھی تورات۔
اللہ تو نے ان کو بڑا انعام کیا دیا. اللہ نے کتنے پیار سے کہا ہوگا میرے مصطفیٰ میں نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا کہ میں نے سمندر کو ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا. بتاؤ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر راستہ بنا کہ نہیں بنا؟ بولو جلدی جلدی بولو نا, میں آپ کو شارٹ میں بتاؤ بنا کہ نہیں بنا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ تو 70,000 کو لے کر چلے. کتنے کو لے کر؟ جن کو کہتے بنو اسرائیل. بھائی 70,000 جو جماعت کو لے کر چلے ان کو کیا کہتے؟ بنو. حضرت موسیٰ تو لے کر چلے اور سب بنو اسرائیل نے کہا بھی کہ ہم کو کہاں لے کے چلتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں, میرے اللہ کا حکم ہے, چلو. تم کو فرعون بھی نہیں مارے گا, فرعون کی پولیس بھی نہیں مارے گی, فرعون کا کوئی آدمی بھی تمہیں نہیں مارے گا, فرعون کا کوئی واچ مین بھی تم کو نہیں ملے گا, فرعون کا کوئی درباری بھی تم کو کہیں نہیں ملے گا, اس سے کہ اللہ کے حکم سے چلنا. حضرت موسیٰ کتنے کو لے کر چل رہے ہیں؟ 70,000. ان کے ساتھ کپڑے بھی ہے, بستر بھی ہے, اور ان کے بچے بھی ہے, اور ان کی بیوی بھی ہے, ان کے گھر والے سب کو لے کر چل رہے. ایک موڑ آیا جہاں حضرت موسیٰ رک گئے. کہاں جانے کا؟ اللہ نے مجھے کہا تو تھا کہ جانے کا, لیکن یہاں رائٹ میں جانے کا کہ لیفٹ میں جانے کا؟ حضرت موسیٰ کو سمجھ میں بولو, یہ اللہ ہی کی طرف, کس کی طرف سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو چلو یہ راستے پہ چلو. اب وہ 70,000 پیچھے پیچھے چلے. بولو حضرت موسیٰ آگے آگے, 70,000 سامنے سمندر آ گیا, دریا آ گیا. ارے بولو سامنے. تو 70,000 نے کہا کہاں جانے کا؟ دریا میں. چھلانگ لگاوے, کودے. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, مسٹیک ہو گئی, راستہ تھوڑا بھٹک گئے. تو کہا آپ کیا کرے؟ کہا واپس چلو. اب واپس چلے. کہا چلو. ابھی تھوڑا چلے ہوں گے کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے. یعنی اب پیچھے جائے تو بھی موت, آگے جائے تو بھی. بولو نا آگے کیا ہے؟ سمندر. پیچھے فرعون کا. ارے پیچھے جائے تو بھی موت ہے, آگے جائے تو بھی. بولو نا دونوں جگہ موت ہے کہ نہیں ہے؟ جسے آگے جائیں گے تو سمندر میں ڈوب جائیں گے, پیچھے جائیں گے تو فرعون کا لشکر تو بوٹی بوٹی کر دے گا کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگ چلے کیسے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں بات تو برابر ہے, آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. حضرت موسیٰ رو کر کہنے لگے اللہ کیا کرے؟ اللہ آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس لکڑی ہے. ارے بولو حضرت موسیٰ کے پاس کیا تھی؟ ابھی ہمارے یہ جنید بھائی ترکی جا کر ہے نا, استنبول جا کر آئے, تو میں ابھی بیٹھے بیٹھے یہی پوچھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کی لکڑی تم نے دیکھی؟ تو کہا میں نے دیکھی. میں نے کہا میرے کو سائز تو بتا دو کتنی تھی, اس لیے کہ ہم بیان میں بولتے کم سے کم ہم کو پتا تو چلے کتنی سائز کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اتنی لمبی لکڑی تھی. تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لکڑی تھی. اللہ نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اللہ لکڑی ہے. اللہ نے کہا مارو سمندر پہ. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ سمندر پہ ماروں گا تو ڈھپ آواز آئے گی. بھائی سمندر پہ لکڑی مارو تو ڈھپ آواز آئے گی اور پانی اڑے گا. اللہ نے فرمایا لکڑی کو مت دیکھو, اپنے ہاتھ کو مت دیکھو, جو حکم دیتا ہے اس کے حکم کو دیکھو. تم لکڑی مارو, میں راستہ بناتا چلا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. یہ بھی قرآن میں لکھا. بولو کہاں پہ لکھا؟ قرآن میں یہ واقعہ لکھا. اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ سمندر پہ لکڑی مارو. لکڑی مارنا تمہارا کام ہوگا, سمندر میں 12 راستے بنانا. میں یہیں پر رک جاتا ہوں. تو ہمارے نبی نے کتنے سوال اب تک کر لیے. اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا دیا؟ کہا میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. کہا موسیٰ کو کیا دیا؟ تو کہا میں نے ان کے لیے سمندر میں. ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا, اللہ ایک اور نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا تھا, ایک اور نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا تھا جن کو تو نے آسمان سے کتاب بھی دی تھی جس کا نام ہے زبور. بولو کیا نام ہے؟ تو کون سے نبی ہو گئے؟ حضرت داؤد. بولو کون ہو گئے؟ حضرت. ہمارے نبی نے کہا اللہ تو نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا حضرت داؤد کو, ان کو زبور بھی دیا. اللہ تو نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے کہا میں نے کیا انعام دیا؟ میرے مصطفیٰ میں نے یہ انعام دیا, وہ زبور جب پڑھتے تھے اڑنے والا پرندہ بھی رک جایا کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. بولو حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے تو اوپر پرندہ رک جاتا تھا, بہنے والا پانی تھم جاتا تھا. اور حضرت داؤد پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی. اللہ نے کہا ایک کمال تو میں نے داؤد کو یہ دیا, اور دوسرا یہ دیا بھاری بھرکم لوہا آتا تھا حضرت داؤد کے ہاتھ میں آتا تھا. اللہ کہتے میں اس کو موم بنا دیتا تھا. بھائی آپ نے لوہا دیکھا ہوگا نا, ہمارے یہاں کی ٹرینوں میں کنٹینر میں بڑے بڑے لوہے آتے, بڑے بڑے لوہے کی سیلیں آتی ہے, لیکن حضرت داؤد کے ہاتھ میں آئے یوں حضرت داؤد یوں کرتے تھے
تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. اللہ نے کہا میں نے لوہے کو تمہارے ہاتھ میں موم بنا دیا ہے. تو سمجھ میں آیا حضرت داؤد کا انعام سمجھ میں آیا. 22ویں پارے میں لکھا, یہ پورا انعام کون سے پارے میں لکھا ہے؟ 22ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے داؤد میں نے تمہیں کمال دے دیا, تم آسمانی کتاب زبور پڑھتے جاؤ گے, اڑنے والا پرندہ بھی رک جائے گا, بہنے والا پانی بھی تھم جائے گا. ارے اللہ نے فرمایا پہاڑ بھی گنگنانے لگیں گے, اور اے داؤد بھاری بھاری لوہا تیرے ہاتھ میں آئے گا, دنیا کی نظر میں لوہا ہوگا, تیرے ہاتھ میں اسے موم بنا دوں گا. کتنے سوالات ہو گئے؟ 3. حضرت ابراہیم کو کیا دیا؟ آگ کو پاک. حضرت موسیٰ کو اللہ تو نے کیا انعام دیا سمندر میں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تو نے کیا انعام دیا؟ لوہے کو موم بنا دیا. بولو لوہے کو. اب جو سوال پوچھا نا ہمارے نبی نے, کہا اللہ ایک اور نبی آئے, اللہ تو نے تو ان کو بہت کچھ دیا, بہت کچھ دیا. اللہ نے کہا اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ نے کہا میرے محبوب نام تو بتاؤ. کہا حضرت سلیمان. اللہ تو نے کیا ہو بھائی, حضرت سلیمان کی جو حکومت تھی ہم لوگ سوچ سکتے؟ یعنی بولو نا حضرت سلیمان کی حکومت. حضرت سلیمان علیہ السلام بولنا ساتھ میں بولا ان کی حکومت انسانوں پر. بولو کس پر؟ انسانوں پر اور جناتوں پر, درندوں پر, پرندوں پر, چرندوں پر, سمندر کے بہنے والے مچھلیوں پر, ارے کیڑے مکوڑوں پر. حضرت سلیمان کی ایسی حکومت تھی, اللہ نے کہا تجھے بہت بڑی حکومت دی ہے. حضرت سلیمان تو ہوا پہ بھی حکومت کرتے تھے. حضرت سلیمان کے پاس کار تھی, کار سمجھتے ہو؟ ہاں آج کل کوئی مرسیڈیز لے کے جاتا ہے, او مرسیڈیز, اور کوئی اگر اور اس کو اوورٹیک کرو بی ایم, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حضرت سلیمان کے سامنے مرسیڈیز کچرے کا ٹکڑا ہے, کوڑا کرکٹ ہے. حضرت سلیمان کی جو گاڑی بتائی نا, جو تخت بتایا نا, جو ہوا کے دوش پہ چلتا تھا, اس میں 1000 کمرے تھے. کتنے کمرے تھے؟ اور سب شیشے کے بنے ہوئے, کانچ کے بنے ہوئے کمرے تھے. اور حضرت سلیمان ایسا بیٹھتے تھے, جب بیٹھتے تھے کہ فوراً ایک فرشتہ آتا تھا, بتاؤ نا کہاں جانا, اللہ کے حکم سے کہاں جانا. حضرت سلیمان مشرق میں ہوتے, کہتے مغرب میں جانا ہے. بھائی ایسٹ میں ہوتے, ویسٹ میں جانا ہے. ساؤتھ میں ہوتے, نارتھ میں جانا ہے. مشرق میں ہوتے, مغرب میں جانا. تو فرشتہ کیا کہتا, آرام کرو نا, آرام کرو نا, آنکھیں بند کر دو, سو جاؤ, آرام کرو. وہ حضرت سلیمان سوتے تھے, پلک جھپکنے کے برابر تھوڑی دیر میں فرشتہ آتا تھا. کہ حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ کہا ہم مشرق سے مغرب آ چکے ہیں. بولو سبحان اللہ. تو کس نے حکومت کرتے تھے حضرت سلیمان؟ انسان, جنات, چرندے, درندے, پرندے اور سمندر کی مچھلیاں. اور حضرت سلیمان کی حکومت کیڑے مکوڑوں پر. حضرت سلیمان, ہاں حضرت سلیمان کے دربار میں حاضری لگتی تھی نا, تو پہلے انسان بیٹھتے تھے, اس کے پیچھے اپنے کو تو بہت تعلق ہے جنات سے. ہاں صحیح میں اقبال بھائی, میں جب یہاں پہ آیا نا, گجرات میں آیا, میں تو بمبئی میں پیدا ہوا. ہاں میں تو جب گجرات میں آیا نا, تو میرے کو کسی نے کہا کہ تم کو ماما کو پہچانتے ہو؟ ماما, ماما, کوئی ماموں بھی بولتا ہے تو پکا بھانجا ہوگا. اے جنات یہاں ہے, راندر میں ہے. ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں ہے کہ نہیں, ہو سکتا پیچھے بیٹھا بھی. بیان کے بیچ میں سے اٹھنا مت, پکڑ وکڑ لے گا تو میں ذمہ دار نہیں بھائی. بھائی جنات تو ہے نا, ہے. ابھی ہمارے مولانا یوسف صاحب نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی سورہ رحمان کی, یا معشر الجن والانس, اللہ جناتوں کو بھی پکارتا ہے, انسانوں کو بھی پکارتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤ, اللہ نے پہلا درجہ انسان کو دیا, دوسرا درجہ اللہ نے فرشتوں کو دیا, اور تیسرا درجہ کم بخت نمبر 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے. میں نے آپ کو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے, ایک جوان تھا, اس کو سگریٹ پینے کا تھا. راندر میں تو نہیں پیتے نا بھائی, کیسا پیتے بھائی. افطاری میں ہمارے ساتھ میں دعا پڑھیں گے بھائی, بازو میں بیٹھا افطاری میں ہمارے ساتھ دعا پڑھیں گے. میں کھجور لوں گا اور میں کہوں گا اے گیا, کہاں پھونکنے کے لیے گیا بھائی. ایک کوئی جوان تھا بیچارے, اس کو سگریٹ پینے کا تھا, وہ یہاں آ گیا, یہ محلے میں آ گیا, اور قاری احمد علی کا بیان, یہاں تو سگریٹ نہیں پی سکتا. پیچھے گیا تو نہیں, وہ مولانا بیٹھے, ادھر گیا تو وہ مولانا, ارے پیے تو کہاں پیے. اور جب سگریٹ کی تڑپ لگتی ہے نا تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا, وہ سوچا میں کہاں پیوں, چلا گیا قبرستان.
کہ قبرستان میں تو کوئی ملے گا نہیں رات کے 11-12 بجے کا. اب گیا کونے میں, قبرستان کے کونے میں گیا, لائٹر وائٹر سے ٹھار کر کے دے اپنی سگریٹ, ایک دم مارا, دوسرا دم مارا. وہاں پیچھے تھا ماموں. کون؟ ہاں آپ کا ماموں, میرا نہیں, ہمارا کوئی ریلیشن نہیں بھائی ان کے ساتھ. تو پیچھے تھا. وہ جنات تو دکھتی بات ہے, اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, اور لمبی لمبی ٹانگیں, لمبا لمبا ہاتھ. اب اس نے یوں کر کے سگریٹ تو پی رہا تھا, یوں دیکھا, سمجھ گیا کون ہے, سمجھ گیا ماموں ہے. تو اس نے جلدی سے سگریٹ پھینکا, بھائی ڈر گیا, سگریٹ پھینکا اور اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا. تو وہ جنات ہے نا, جنات, وہ پوچھتا ہے کیا کر رہا ہے. اب اس کی آواز بھی کتنی بھاری بھرکم ہوگی, کیا کر رہا. تو اس نے کیا کیا, سوچا کہ ایسا تھوڑی بولوں گا کہ سگریٹ پینے قبرستان آیا. تو جلدی سے ایک چھوٹی قبر تھی, وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. تو وہ جنات بولا کیا کر رہا ہے, فاتحہ پڑھاؤ, فاتحہ پڑھ. تو جنات نے کہا ہاں کس سے فاتحہ پڑھ رہا ہے, کس سے فاتحہ. میرا ابا مر گئے, اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات نے غصے میں کہا ہے وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. کہا تیرے کو نہیں معلوم, میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. یہ ہم لوگ جناتوں سے ڈرتے ہیں بھائی, صحیح میں. یہاں آندھے میں یوں چلے گا, یوں ہاتھ اوپر کر کے, گلے میں چین, اور یوں بائک پہ بیٹھے گا نا, یہ تو کوئی, اور گلے میں چین ہوگی, اور یہ, اور کسی کیا ہے بھائی, ٹپکا دوں گا. زبان تو دیکھو اس کی, مار نہیں ڈالوں گا, ٹپکا دوں گا. ہاں کسی کو بولو رات کو 2 بجے قبرستان جا, نہیں. تو ایک والے کو ڈراتا ہے اور 3 والے سے ڈرتا ہے. خیر حضرت سلیمان تھے, بولو کس پہ حکومت کرتے تھے, جلدی جلدی بولو نا, کس پہ حکومت کرتے تھے. انسان, جنات, چرندے, درندے, پرندے, چلو سب پہ حکومت کرتے تھے. میں نے آخر میں آپ کو کہا کس پر حکومت کرتے تھے, ہوا پر. اللہ نے فرمایا 23واں پارہ, اللہ نے فرمایا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر سلیمان کی شان کو دیکھ لو, ہوا پر حکومت کرتے ہیں, اپنے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں, مشرق میں ہوتے ہیں, فلک جھپکنے کے برابر ہوا ان کو مغرب میں لے کر چلی جاتی ہے. تو حضرت سلیمان, تو ہمارے نبی نے کون سا سوال چل رہا تھا, 4تھا سوال پوچھا کہ اللہ تو نے حضرت سلیمان کو کیا انعام دیا. تو اللہ نے کہہ دیا میں نے تو سلیمان کو حکومت دی, نبوت بھی دی, بولو نبوت بھی دی, حکومت بھی دی, بادشاہت بھی دی, اور ہوا پر بھی حکومت دی. کتنے سوالات ہو گئے ہیں. میں نے ابھی ذرا زور سے بولیں گے تو اچھا لگے. کتنے سوال, میرا ساتھ دینا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عرش پر, زمین پر نہیں, آسمانوں پر نہیں, جنتوں میں نہیں, سدرا میں نہیں, ہمارے نبی نے ڈائریکٹ عرش پر اللہ کے سامنے 5 سوالات رکھے, جس میں سب سے پہلا سوال تھا اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کون سا انعام دیا. اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2, اللہ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا انعام دیا. اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. نمبر 3, اللہ تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا انعام دیا. اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے لوہے کو موم بنا دیا. ہمارے نبی نے 4تھا سوال پوچھا اللہ تو نے حضرت سلیمان کو کیا انعام دیا. اللہ نے فرمایا میں نے بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا, نبی بھی بنا دیا, حکومت عطا فرما دی. وہ انسانوں, جناتوں, چرندے, درندے, پرندے پر حکومت کرے. ارے وقت آئے تو میرا سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرے. کتنے سوالات ہو گئے. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ ایک اور سوال پوچھو. اللہ نے کہا پوچھو نا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پہلے سوال میں تو نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, وہ زمین پر تھے اس وقت حضرت ابراہیم, اللہ تو نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے, تو ہمارے حضرت موسیٰ نبی کہاں تھے. اللہ تو نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا, حضرت داؤد کہاں تھے, زمین پر تھے. اللہ تو نے حضرت سلیمان کو بھلے بہت بڑی حکومت دی, لیکن وہ کہاں تھے. ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا اللہ مجھے کیا دینے والا, اللہ مجھے کیا دینے والا, اور میں زمین پر نہیں ہوں. اللہ میں اس وقت زمینوں پر, اللہ میں آسمانوں پر, اللہ میں جنتوں میں, اللہ میں عرش میں آیا ہوں, اور اللہ تیرا مہمان بن جا رہا ہوں. اللہ تو نے بلایا ہے. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی خود گئے کہ اللہ نے بلایا. اسی لیے تو آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی زمین کا سفر کیے, آسمان کا سفر کیے,
اللہ سے بات چیت ہوئی، پھر ہمارے نبی واپس آئے. اللہ کی قسم ہمارے نبی فرماتے میرے جانے کا وقت بھی وہی تھا، آنے کا وقت بھی وہی تھا. تو جانے کا وقت بھی وہی، آنے کا وقت بھی وہی. ارے ابھی ہم یونس کے گھر پہ بیٹھے تھے، بیٹے یونس کے گھر پہ بیٹھے تھے تو 10 بجے، پھر 10:15 بجے، یہاں پر آئے تو 10:30 بج گئے. ارے یہاں سے یہاں تک ہم آئے تو وقت آگے بڑھ گیا، اور ہمارے نبی نے زمینوں کا سفر کیا، آسمانوں کا سفر کیا، سدرا کا سفر کیا، جنتوں کا سفر کیا، عرش کا سفر کیا، کرسی کا سفر کیا، اللہ سے باتیں ہوئی، واپس آ گئے. جانے کا وقت بھی وہی، آنے کا وقت بھی وہی. ہاں علماء نے لکھا جانے کا وقت بھی وہی، بولو آنے کا وقت بھی وہی. اللہ نے پورا نظام روک کے رکھا تھا. چاند رک گیا، سورج رک گیا، ستارے رک گئے، رات رک گیا، دن رک گیا. اللہ نے سب کو روکا اور اللہ نے کہا دن رات ستارے چاند سورج آج کوئی کام نہیں کریں گے، آج رات صرف میرے محبوب کا دیدار کرتے رہو گے. وہی گھڑی گئے اور وہی گھڑی آئے. یہ کرنے والا کون؟ اسی لیے آپ قرآن کی فصاحت اور بلاغت تو دیکھو. جو لوگ عربی جانتے ہیں، قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا، عربی گرامر اسرا، اسرا کے معنی اللہ کہتا میں نے بلایا. اگر قرآن میں ہوتا سبحان الذی سرا تو مطلب ہوتا کہ ہمارے نبی گئے. سرا نہیں کہا، اسرا کا، کہ میرے نبی تم نہیں آئے ہو، رب العالمین نے تمہیں مہمان بنا کر بلایا ہے. چلو ہمارے نبی نے اب سوال پوچھ لیا، اللہ مجھے کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم کو تو نے دیا اللہ، حضرت موسیٰ، بولو حضرت داؤد، حضرت. ہمارے نبی نے فرمایا فماذا جعلت لی یا رب، اللہ تو مجھے کیا دے گا؟ اللہ تو نے سب کو دیا، سب نبیوں کو دیا، سب زمین پر تھے تو نے دیا، میں تو مہمان بن کر اللہ تیرے عرش پر آیا ہوں، تیرے سامنے ہو، اللہ مجھے کیا دے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذلک. اللہ نے کہا میرے نبی عرش پر بلایا تو سمجھنا چاہیے سارے نبیوں کے پاس جو ہوگا وہ ایک طرف ہوگا، تیرے پاس جو ہوگا وہ سب سے اونچا انعام ہوگا. اللہ نے کہہ دیا اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذلک. اللہ نے کہا ہاں، کسی کے لیے باغ کو، کسی کے لیے آگ کو باغ بنا دیا، کسی کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، کسی کے لیے لوہے کو موم بنا دیا، کسی کو ہوا پر حکومت دے دی. اللہ نے کہا تو سارے نبیوں کا امام ہے، تجھے سب سے بڑا انعام دینے والا. جب اللہ نے کہہ دیا سب سے بڑا انعام دینے والا تو ہمارے نبی عرش پر، اللہ بتا دینا. اللہ بھائی انعام ملنے والا تو آدمی کو خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ بتا دینا کیا دینے والا. کون کون میرا ساتھ دے گا رام دیر والوں؟ بولو ذرا، کیونکہ اب ہمارے نبی کو انعام مل رہا ہے، اور یہی معراج مہینے میں اور رات میں، اور وہ بھی عرش پہ اللہ انعام دے رہا. ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذلک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں میرے پیارے نبی، میں نے تمہیں عرش پر بلایا، میں نے تمہیں میرے قریب کر دیا. کوئی میرے اتنا قریب نہ ہوا جتنا محمد تم میرے قریب ہو گئے، اور تم مجھے پوچھتے ہو میں کیا انعام دینے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. سبحان اللہ بول دو. ہم کو عربی نہیں آتی ورنہ مجمع دھوم مچا دیا بھائی، لیکن ہم کو عربی آتی نہیں. لیکن اللہ نے جو جواب دیا ہے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی. میں ترجمہ کر رہا ہوں، سب میرے ساتھ میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی اب میں تجھے انعام دینے والا. شروع کیا انعام، کیا انعام دینے والا؟ جہاں جہاں اللہ فرما رہے، بولو میرے ساتھ میں بولو. اللہ فرماتے جہاں جہاں، آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، بولو نا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی انعام دینے والا جہاں جہاں. اللہ کہتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. اتنی بڑی دولت اللہ نے کہا میرے نبی اتنی بڑی دولت ہے، جہاں جہاں میرا نام ہوگا، میں تو پروردگار خالق کائنات میں رب العالمین، لیکن جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ. ابھی پوری بات نہیں ہوئی، بولو پوری بات کر لوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ بول دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا
جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں۔ بس میرے دوستوں، اسی پر بیان ختم کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔